فہرست میں سب سے اوپر ہے، اصحاب میں سب سے بہتر ہے، صدیق کے کون برابر ہے؟ صدیق کا پہلا نمبر ہے، صدیق کا پہلا نمبر ہے، سر پر دستار فضیلت ہے، سر پر دستار فضیلت ہے، دل میں ایمان کی دولت ہے، شانوں پر ذات پیمبر ہے، صدیق کا پہلا نمبر ہے، سر پر دستار فضیلت ہے، دل میں ایمان کی دولت ہے اور شانوں پر ذات پیمبر ہے، صدیق کا پہلا نمبر ہے۔ وہ سانپ کا زہر بھی سہتا ہے، وہ سانپ کا زہر بھی سہتا ہے، وہ پھر بھی ساکت رہتا ہے، وہ صبر کا ایک سمندر ہے، صدیق کا وہ صبر کا ایک سمندر ہے، صدیق کا سرکار کا حکم جو ہی پایا، سرکار کا حکم جو ہی پایا، گھر بار اٹھا کر لے آیا، اس جیسا کون سکندر ہے؟ صدیق کا اس جیسا کون سکندر ہے؟ صدیق کا عظمت قرآن بتاتا ہے، عظمت قرآن بتاتا ہے، صدیق کی شان بتاتا ہے، اس دھرتی پر وہ عنبر ہے، صدیق کا پہلا نمبر ہے۔ پاساب کے جو دن رات رہا، جو غار سور میں ساتھ رہا، جو گنبد سبز کے اندر ہے، صدیق کا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی۔ ذات وہ ذات ہے جن کے بارے میں آپ ہر جمعہ کے خطبے میں سنتے ہیں، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق امیر المؤمنین ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ افضل تمام انبیاء کے بعد افضل البشر یعنی نبیوں کے بعد جو سب سے زیادہ افضل و اعلیٰ ہے، وہ ذات کس کی ذات ہے؟ وہ صدیق اکبر کی ذات ہے۔ عقیدہ محفوظ رکھنا ہے، اور جو عقیدہ اہل سنت کا ہے، ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں، وہی عقیدہ حق اور وہی عقیدہ صواب عقیدہ۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی جن کی صحابیت قرآن پاک سے ثابت ہے، ایک واحد ذات، ایک واحد شخصیت صدیق اکبر کی ہے جن کو صحابی قرآن نے کہا ہے، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ قرآن نے کہا کہ وہ دو میں سے دوسرا جو غار میں تھے، اے تم غم نہ کرو، اذ یقول لصاحبہ، جب رسول نے اپنے صاحب سے، اپنے دوست سے یعنی صدیق اکبر سے کہا، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے آیت کو نازل کیا جس کے اندر صاحب ہی کا لفظ حضرت صدیق اکبر کے لیے ہے۔ تو ان کی صحابیت یہ قطعی طور پر قرآن پاک سے ثابت ہے۔ کہاں سے ثابت ہے؟ قرآن پاک سے ثابت ہے۔ اب ان کے مقام و مرتبے کو دیکھیں، مقام اور مرتبہ کیا ہے؟ سیدنا صدیق اکبر کے تعلق سے جو آیت کریمہ میں نے خطبہ مسنونہ میں تلاوت کی، سورہ واللیل ہے، 30ویں پارے کی آیت ہے، 30ویں پارے کی سورہ ہے، اور یہ آیت سورہ لیل کی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ۔ یہ 5 آیتیں، اور یہ 5 آیتیں کس کی شان میں نازل ہوئی؟ یہ پانچ آیتیں نازل ہوئی ہے سیدنا صدیق اکبر کی شان میں، اور یہ جو سورہ ہے سورہ لیل، سورہ ضحیٰ کے بغل میں، اس کے بغل میں قاری صاحب قبلہ تشریف فرما ہے کچھ، سورہ ضحیٰ کے اندر محبوب کی شان بیان کی گئی ہے، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ۔
मा वद्दाअका रब्बुका वमा क़ला, कि जब कुफ्फाराने कुरैश ने जब असहाबे कहफ के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि असहाबे कहफ के बारे में आप क्या कहते हैं, क्या जानते हैं, उस वक्त तक वही नहीं आई थी। हुजूर को असहाबे कहफ का इल्म उस वक्त नहीं था, लेकिन यहूदियों ने अपनी किताबों के अंदर पढ़ रखा था। उन्होंने सवाल किया, हुजूर ने कहा कि कल आना, कल जब आओगे जवाब दूंगा। वही का सिलसिला जब मुनक़ता हो गया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गमज़दा हुए, गमगीन हुए, और कुफार ने, मुशरिकीन ने ये ताना देना शुरू कर दिया कि मोहम्मद के रब ने मोहम्मद को छोड़ दिया। ये दिल पर लगने वाली बात थी। यानी गोया वो ये कह रहे थे कि पैगंबरी इनकी खत्म हो गई, अब इनका ताल्लुक खुदा से नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब को बहलाने के लिए जब आयत करीमा नाजिल की, तो जब गमगीन कौन था? अल्लाह के हबीब गमगीन थे। आयत नाज़िल वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, और कसम खाई अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, कसम है तेरे चेहरे की, कसम है तेरे जुल्फों की, जब वो फैल जाए। और उसके बाद क्या फरमाया? वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला, तुम्हारे रब ने तुम्हें नहीं छोड़ा, तुम्हारे रब ने तुम्हें नहीं छोड़ा। तो ये आयत, ये जो आयत है, ये सूरह दुहा, सूरह लैल के बगल में है। और कब्र नबी जो है हजरत सिद्दीक अकबर की कब्र भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र के बगल में है। वो यारे गारे मुस्तफा भी है और यारे मज़ारे मुस्तफा भी है, हर वक्त साथ रहे। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरतों को भी जब नाजिल किया, जब महबूब की शान बयान की सूरह दुआ में, और महबूब की जब शान बयान की तो सूरह लैल के अंदर वसयुजन्नबुहुल अतक़ा, और अनकरीब, इसका तर्जमा क्या है? और अनकरीब जहन्नम से दूर रखा जाएगा जो सबसे ज्यादा मुत्तकी है, सबसे ज्यादा परहेजगार। वसयुजन्नबुहुल अतक़ा अल्लज़ी युअती मालहु यतज़क्का, और ये जो अपना माल देते हैं अल्लाह की राह में, तो ये माल इसलिए खर्च करते हैं कि ये सिर्फ सुथरा करना चाहते हैं अपने माल को। अल्लज़ी युअती मालहु यतज़क्का वमा लिअहदिन इंदहु मिन निअमतिन तुजज़ा, और किसी का इस पर कोई एहसान नहीं जिसका ये बदला दे। वसयुजन्नबुहुल अतक़ा अल्लज़ी युअती मालहु यतज़क्का वमा लिअहदिन इंदहु मिन निअमतिन तुजज़ा इल्ला इब्तिग़ाअ वजहि रब्बिहिल आला वला सौफ़ यरदा, और ये सिर्फ अपनी रजा के लिए काम करते हैं जो सबसे बुलंद वाला है, और अनकरीब वो राजी होगा। ये 5 आयतों का तर्जुमा। लेकिन इसका शान नुज़ूल क्या है? शान नुज़ूल उलमा की ज़बान में कहते हैं, इसका पसे मंजर क्या है, बैकग्राउंड सीन क्या है, ये कब नाजिल हुई, ये आयत करीमा, ये नुज़ूल का वक्त क्या था? तो हजरत सैयदना बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला ईमान लेकर आए, और उमैया बिन खल्फ के गुलाम थे। बहुत सड़ा हुआ काफिर था उमैया बिन खल्फ। जब पता चला कि मेरा गुलाम बिलाल ये मोहम्मद पर ईमान लेकर आया है, मारना शुरू कर दिया, सताना शुरू किया, और इतना ज्यादा सताया गया, कुतुबे तारीख उठाकर आप पढ़े तो पता चलेगा कि गर्म रेत के ऊपर, अरब के रेगिस्तान में जहां सख्त गर्मी होती है, उस गर्म रेत के ऊपर लिटाकर गर्म चट्टान को सैयदना बिलाल के सीने पर रखा जाता है, और अहद अहद की सदा लगाते थे। हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर उधर से गुजरते, कहते बिलाल अल्लाह जानता है कि तुम ईमान लाए हो, कम से कम अपने इस्लाम को छुपा कर रखो ताकि तुम पर ये जुल्म तो ना कर सकें जालिम। लेकिन हजरत बिलाल खामोश हो जाते उस वक्त, लेकिन वारफ्तगी की कैफियत ऐसी होती कि फिर कुछ दिनों के बाद फिर वो अहद अहद, यानी अल्लाह एक है, अल्लाह एक है।
وہاں تو بتوں کی پرستی ہوتی تھی، لات و عزا، لات، منات، ہبل کی جو ہے وہ پوجا کی جاتی تھی. وہاں ایک خدا کا تصور نہیں تھا، وہاں احد احد کی صدا لگاتے، یعنی اللہ ایک ہے، اللہ ایک. حضرت صدیق اکبر کہے رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے دیکھا نہیں گیا. انہوں نے جا کر اس امیہ بن خلف سے کہا کہ ایک کام کرو، میں بلال کو خریدنا چاہتا ہوں، کیا قیمت لو؟ اب کیونکہ خریدنے آئے تھے، منہ مانگی قیمت میں حضرت بلال کو خرید کر لے کر آئے سیدنا صدیق اکبر. اور جب خرید کر لائے ہیں تو لانے کے بعد کفار و مشرکین میں یہ چیمنگوئیاں شروع ہو گئی، یہ گفتگو ہونے لگی، یہ باتیں ہونے لگی کہ آخر بلال کو یہ ابو بکر نے خریدا کیوں؟ 10 منہ 10 باتیں. کوئی کہہ رہا ہے کہ لگتا ہے کہ بلال کا کوئی احسان ہوگا صدیق اکبر ابو بکر کے اوپر، تو وہ احسان اتارنے کے لیے خریدے ہوں. کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ، جیسی لوگوں کی سوچ ویسی باتیں. یہ الزامات لگائے جا رہے ہیں سیدنا صدیق اکبر کے اوپر کہ ہو سکتا ہے کہ بلال نے کبھی زمانے میں ابو بکر کے اوپر کوئی احسان کیا ہوگا، ورنہ ایک کالے حبشی غلام کو جس کا کوئی یہاں پر ہے بھی نہیں، اسے کون خریدے گا؟ اتنے مہنگے داموں کے اندر ہو سکتا ہے کہ کوئی احسان کیا ہوگا. بلال کے سامنے سے جب گزرتے ہوں گے ابو بکر تو ان کو شرمندگی ہوتی ہوگی، تو سوچا لاؤ ایک احسان میں بھی کروں اور انہیں خرید کر آزاد کر دوں گا تو احسان اتر جائے گا. یہ تان و تشنی، یہ تیر چلائے جا رہے تھے صدیق اکبر کے اوپر، لیکن صلح اور صفائی میں صدیق اکبر نے ایک لفظ نہیں کہا. جو سچا ہوتا ہے وہ خاموش رہتا ہے، وہ صفائی نہیں دیتا. جو جھوٹا ہوتا ہے وہ 1000 قسمیں بھی کھاتا ہے اور صفائیاں بھی دیتا پھرتا ہے اور لوگوں کو مناتا بھی پھرتا ہے، لیکن جو سچا ہوتا ہے وہ خاموش رہ کر اپنی صداقت کا اعلان کرتا ہوا نظر آتا ہے. سیدنا صدیق اکبر نے کوئی لفظ نہیں کہا، نہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ دوست تو دوست کا طرفدار ہوتا ہی ہے. آج کی دوستی میں دیکھیں، کوئی دوست اگر جھوٹ بول رہا ہے اور اس کا دوست اسے کہا ہے کہ میرا والد صاحب کو کہا تھا کہ میں فلاں جگہ ہوں، وہ نہیں بھی ہوگا، دوست جھوٹ بولے گا، کیونکہ دوست کی مدد کرتا ہے. حضور بھی اگر سیدنا صدیق اکبر کے اس عمل پر کچھ فرماتے تو لوگ کہتے کہ یہ تو صدیق اکبر کے دوست ہیں حضور، تو وہ تو ان کی طرفداری کریں گے ہی، ان کا پاٹ لیں گے ہی، ان کے فیور میں بات کریں گے ہی. حضور نے بھی کوئی بات نہیں کہی. اب دیکھیے شان صدیقی کو نہ صدیق اکبر کہتے ہیں نہ رسول کائنات کچھ کہتے ہیں. یہ الزامات کفار کی طرف سے آ رہے ہیں اور جواب خالق کائنات دے رہا ہے. جواب خالق کائنات دے رہا ہے. اللہ رب العزت فرماتا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، کہ ان قریب جہنم سے دور رکھا جائے گا کسے؟ جو سب سے زیادہ تقوی والا ہوگا، سب سے زیادہ پرہیزگار ہوگا، سب سے زیادہ متقی ہوگا. الذی یؤتی مالہ یتزکی، یہ جو مال انہوں نے خیرات کیا ہے، یعنی کہ جو مال دے کر خریدا ہے بلال حبشی کو، تو یہ جو مال دیا ہے تو کسی بدلے میں نہیں دیا ہے، بلکہ یہ مال تو جو خرچ کر رہا ہے نا، یہ مال اس لیے خرچ کر رہا ہے تاکہ پاکیزگی حاصل ہو، طہارت حاصل ہو. وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، تم کہتے ہو کسی کا احسان ہے، وہ احسان کا بدلہ چکا رہے ہیں. واضح لفظوں میں اللہ رب العزت نے فرمایا اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں جس کا بدلہ دیا جا رہا ہے. إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ. آج ہم اعمال کریں تو ہمیں یہ امید، اس امید پر کرتے ہیں کہ مولا ہمارے اعمال کو قبول کر لے. قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، لیکن یہاں پر صدیق اکبر کے عمل کو صرف قبول نہیں کیا جا رہا ہے،
قبولیت کی سند دی جا رہی ہے، اور فرمایا کیا جا رہا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ۔ یہ جو بھی کچھ کر رہا ہے یہ سب رب کی رضا اور مرضی کے لیے کر رہا ہے جو سب سے بلند و بالا ہے۔ ابو بکر 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 تانا مشرکین دے رہے ہیں اور جواب اللہ رب العزت دے رہا ہے، اور صرف یہ نہیں بلکہ ان کے عمل کی قبولیت کی سند بھی دے رہا ہے کہ یہ سب اللہ کی مرضی کے لیے کر رہے ہیں۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور ان قریب وہ راضی ہوگا، ان قریب وہ راضی ہوگا، یعنی سیدنا صدیق اکبر کے تعلق سے اللہ رب العزت نے کہا ہم جو ہے وہ رضا چاہتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی جو ہے خود فرما رہا ہے صدیق اکبر کے بارے میں۔ یہ ہے شان صدیقی جو قرآن پاک کے اندر ہے، اسے مٹایا نہیں جا سکتا، دنیا چاہے جتنا بھی پروپیگنڈا کرے، عقائد میں فساد اور بگاڑ پیدا کرنے کی کوشش کرے، لیکن سیدنا صدیق اکبر کی جو ذات گرامی ہے وہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، کل بھی تھی، آج بھی ہے، اور کل قیامت تک بھی رہے گی۔ پہلی ذات گرامی ہے سیدنا صدیق اکبر کی کہ جن کے بارے میں اللہ رب العزت آیت نازل فرماتا ہے اور ان کی صفائی اور ان کے طرف سے جو ہے وہ گواہی پیش فرماتا ہے۔ اب صدیق اکبر کی ذات وہ ذات ہے جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے سب کے احسان کا بدلہ دے دیا ہے، لیکن صدیق اکبر کے ابو بکر کے احسان کا بدلہ نہیں دیا، ابو بکر کے احسان کا بدلہ نہیں دیا۔ صدیق اکبر کے وہ احسانات ہیں کہ جب حضرت بلال کو خرید کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت صدیق اکبر تشریف لاتے ہیں، جب پتہ چلا حضور کو تو اللہ کے رسول نے کہا اے ابو بکر مجھ سے بھی کچھ درہم و دینار لے جاتے، اس کار خیر میں بھی حصہ لیتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ کہے، صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ میرا تیرا تو غیروں میں ہوتا ہے، یہاں تو جو کچھ صدیق کا ہے وہ سب آپ کا ہی ہے، جو کچھ میرا ہے صدیق بھی آپ کا، صدیق کا مال بھی آپ کا۔ یہ صدیق اکبر نے وہ جانثاری اور وہ محبت اور اظہار اور قربانی اسلام کے لیے پیش فرمائی۔ تعجب ہوتا ہے اس بات پر کہ آج لوگ ان کی قربانیوں کو بھول کر اس جو ہے جھگڑے میں اور اس لڑائی میں لگے ہوئے ہیں کہ افضل کون ہے، افضلیت پر جو ہے وہ لڑائی اور جھگڑے ہو رہے ہیں۔ وہ میرا موضوع نہیں ہے ان کے جھگڑوں کو میں یہاں پر بیان کروں۔ آج صدیق اکبر کی صرف شان سنیں گے انشاءاللہ۔ شان کیا ہے؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ یہ سب سے پہلے ایمان لانے والوں، سب سے پہلے ایمان لانے والوں کی ایک فہرست بنائی گئی ہے جس کے اندر مطابقت رکھی گئی کہ سب سے پہلے ایمان کون لے کر آیا، تو اس کے اندر سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں ہے کہ جوانوں کے اندر، آزاد لوگوں میں، مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے سیدنا صدیق اکبر ہیں۔ بچوں میں حضرت علی ہے، عورتوں میں خدیجۃ الکبریٰ اور غلاموں میں زید، حضرت زید۔ یہ ترتیب ہے کہ ان کو یہ جو سب سے پہلے اسلام لے کر آئے۔ رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد پھر کبھی بھی صدیق اکبر نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، اور جہاں بھی جس بھی وقت ضرورت پیش آئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنا تن من دھن قربان کر دیا۔ جنگ تبوک کا موقع جو رومیوں سے جنگ ہوئی،
उस वक्त इस्लाम गुर्बत के अंदर था और उस वक्त माल की ज्यादा जरूरत थी। अल्लाह के रसूल ने ऐलान किया कि जंग करनी है और उसके लिए माल की जरूरत है, लिहाजा जो भी सहाबा हैं सारे लोग अपने अपने घरों से इस्तिताअत के मुताबिक माल लेकर आ जाए। सभी माल लेकर आए, हर कोई अपनी इस्तिताअत के मुताबिक माल लेकर आ रहा था। उस वक्त हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने भी जब ऐलान सुना, सोचा कि हर वक्त तो सिद्दीक यानी अबू बकर मुझसे आगे बढ़ जाते हैं नेकियों में, आज मैं अबू बकर से आगे बढ़ूंगा और अपने घर से माल लेकर निकलते हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में तशरीफ लाते हैं। इधर सिद्दीक अकबर, उनके पास भी ज्यादा माल नहीं था, लेकिन घर के अंदर आए, चादर बिछाई और घर में जो कुछ भी था, रावियों ने लिखा है कि जो सफाई करने की जो साफी जो कपड़ा होता है डस्टर, वो कपड़ा भी डाला, चूल्हा और घर के बर्तन सारा कुछ डालकर अल्लाह के रसूल के बारगाह में अपने कपड़े, घर वालों को एक एक कपड़ा दिया और अपने कपड़े जिस्म पर पहने हुए वो कपड़ा भी उतार कर दे दिया और अपने जिस्म के ऊपर टाट का बोरिए का लिबास पहना और उसमें कांटे से जो है वो बटन लगाया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में आए, अल्लाह के रसूल ने पूछा कि अबू बकर कुछ घर वालों के लिए भी छोड़ा? अल्लाह अल्लाह, सवाल क्या होता है, हमारे पास कोई तोहफा लेकर आए, आपके पास कोई लाए तो क्या पूछेंगे, क्या लाए हो, क्या लाए हो, क्या है? लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलिमुल गायब हैं, वो इल्म गायब रखने वाले नबी ने कहा अबू बकर घर वालों के लिए क्या छोड़ा है, क्या लाए हो? नहीं, घर वालों के लिए क्या छोड़ा है? हजरत सिद्दीक अकबर जवाब देते हैं कि या रसूलल्लाह, घर वालों के लिए अल्लाह और उसका रसूल छोड़कर आया, अल्लाह और उसका रसूल छोड़कर आया हूं। हजरत उमर ने जब देखा कि यहां पर भी तो बाजी, मैं तो माल, उमर से पूछा गया कि तुम क्या लाए हो, कहा मैं घर का आधा असासा लेकर आया हूं या रसूलल्लाह, और सिद्दीक अकबर तो पूरा घर ही उठा लाया। ये शान सिद्दीकी है जो किसी और के मुकद्दर में नहीं आई है, किसी और के हिस्से में नहीं आई है। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इनके ज़ाते गिरामी जिनके बारे में कहा गया कि जितने, जब हज़रत सैयदना आयशा सिद्दीक़ा ने पूछा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि आसमान में सितारे जो चमक रहे हैं या रसूलुल्लाह, किसी की इतनी नेकियां भी हो सकती है, इतनी नेकियां किसी की होंगी? अल्लाह के रसूल ने अर्ज किया कि हाँ, इतनी नेकियां उमर की है। हजरत आयशा ने सोचा था कि शायद जवाब में मेरे वालिद का नाम आएगा, लेकिन हजरत उमर का नाम सुनकर मायूस हो गई। उन्होंने कहा फिर मेरे वालिद की नेकियां कहां है? अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि उमर की तमाम नेकियां अबू बकर के एक नेकी के बराबर है, अबू बकर के एक नेकी के बराबर है। हजरत सिद्दीक अकबर ने कौन सी ऐसी नेकियां की है कि एक नेकी के बराबर है? जब मस्जिद नबवी की तामीर की बात आई है, आज देखें मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ने का सवाब 50,000 नमाजों के बराबर है, वहां की एक नेकी 50,000 नेकियों के बराबर है। और आपने उलमा से बारहा सुना है कि सदक़े जारिया अगर कोई मस्जिद बनाता है और जब तक मस्जिद कायम रहती है उसमें नमाज ही नमाज पढ़ते रहते हैं तो बनाने वालों को सवाब मिलता रहता है। कोई कुरान दिया तो कुरान जब तक पढ़ा जाएगा तो पढ़ने वाले जो है देने वाले को सवाब मिलता रहेगा। किसी ने मदरसे की तामीर की, जब तक वो मदरसा कायम है तो मदरसा बनाने वाले को सवाब मिलता रहेगा। सदक़े जारिया की तलकीन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस पाक के अंदर फरमाई है और फरमाया इज़ा मातल इंसानु इनक़ता अमलुहु इल्ला मिन सलास, कि जब इंसान मर जाता है उसके तमाम अमाल मुनक़ता हो जाते हैं मगर तीन चीजें हैं, सदक़तुन जारियतुन और इल्मुन यंतफ़उ बिही और वलदुन सालिहुन। ये तीन चीजें हैं सदक़े जारिया जिसका सवाब मरने वाले को मिलता है, और इल्म नाफे जिससे लोग फायदा हासिल करे वो इल्म, उसका सवाब भी जो है वो मरहूम को मिलता है। और वलद सालेह नेक औलाद अगर छोड़ कर गया है
تو اس کا ثواب بھی قبر کے اندر ملتا ہے۔ تو یہ صدقہ جاریہ کیا ہے؟ یہ مسجد کے اندر تعمیری کام میں آپ نے حصہ لیا، جب تک مسجد قائم رہے گی ثواب ملتا رہے گا۔ اب یہاں تو ایک ثواب، ایک نیکی کریں گے ایک ثواب، لیکن مسجد نبوی میں ایک نیکی کا ثواب 50,000 نیکیوں کے برابر، ایک نماز کا ثواب 50,000 نمازوں کے برابر، ایک نفل کا ثواب 50,000 نفل کے برابر، ایک سنت کا ثواب 50,000 سنتوں کے برابر، اور ایک فرض کا ثواب 50,000 فرض کے برابر ہے۔ اب جب مسجد نبوی کی تعمیر کا وقت آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جگہ کی تلاش کی جائے، مسجد بنانی ہے۔ 2 یتیم بچے تھے جن کی یہ جگہ تھی، یتیم بچوں سے کہا گیا کہ اس میں مسجد کی تعمیر کا ارادہ ہے، انہوں نے کہا کہ ہم دے دیں گے مسجد میں۔ اللہ کے رسول نے کہا نہیں، دنیا کہے گی کہ یہ مسجد جس میں تعمیر ہے یہ کسی یتیم بچے کی زمین کو لے کر تعمیر کیا گیا ہے، ہم تم سے نہیں لے سکتے، ہاں اسے معاوضہ دے کر، نقد دے کر، اس کا بدلہ دے کر جو اس کی قیمت ہوگی ہم قیمت ادا کر کے اس زمین کو خریدیں گے۔ اور اس مسجد نبوی کی جو ابتدائی زمین تھی جہاں پر پہلے مسجد نبوی کی بنیاد رکھی گئی ہے، اس زمین کو خریدنے والے سیدنا صدیق اکبر ہیں۔ اب جب تک مسجد نبوی میں لوگ نماز پڑھتے رہیں گے ثواب کسے ملے گا؟ بولے کھانا کھا کے نہیں آئے ہیں؟ کھا کے آئے؟ پھر بھی میں بھی تو نہیں کھایا ہوں۔ ثواب کسے ملے گا؟ صدیق اکبر کو۔ کسے؟ نام سے زیادہ لقب مشہور ہے، یہ تو شان ہے صحابہ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یاروں کی کہ نام ہے ابو بکر اور فیمس ہے صدیق اکبر، نام ہے عمر لیکن لوگ جانتے ہیں فاروق اعظم کے نام سے، نام ہے علی لیکن مشہور ہے شیر خدا کے نام سے، نام ہے عثمان لیکن جانا جاتا ہے غنی کے نام سے۔ زندہ باد ابو بکر، بلند آواز سے علی 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 یا سورج جب تک چکر لگاتا رہے گا، قیامت جب تک قائم نہیں ہو جاتی، سیدنا صدیق اکبر کے کھاتے میں نیکیاں ٹرانسفر ہوتی رہیں گی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ابو بکر کی ایک نیکی عمر کے تمام نیکیوں پر بھاری۔ اللہ کے رسول کہ جب ہجرت کا وقت آیا وہ کتنا مشکل وقت تھا کہ جب کفار 20 کافر حضور کے کاشانہ اقدس کے دروازے پر ننگی تلواریں لیے کھڑے تھے کہ ابھی محمد نکلیں گے تو ہم ان کا کام تمام کریں گے معاذ اللہ۔ اللہ کے رسول نکلے اور نکلنے کے بعد کچھ جو ہے آیت پڑھی اور مٹھی میں کنکریاں پھینکی، سب کی آنکھیں بند ہو گئی اور وہاں سے تشریف لائے کہاں؟ حضرت ابو بکر کے گھر پہ۔ تشریف کون لا رہا ہے؟ خاتم النبیین، افضل الانبیاء، سید الانبیاء۔ چاہتے تو صدیق اکبر کو بھی بلا سکتے تھے لیکن مقام و مرتبہ دیکھے کہ حضور خود جاتے ہیں صدیق اکبر کے گھر پہ، اور جب گھر پہ گئے دروازہ کھلا دیکھا، رات کا وقت دروازہ کھلا ہوا، جب آواز لگائی صدیق اکبر آئے، کہا یا رسول اللہ کیا حکم ہو گیا؟ وقت آ گیا ہے، اب ہمیں چلنا ہے، ہجرت کرنی ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا اے ابو بکر تم سوئے نہیں؟ تم نے دروازہ نہیں بند کیا؟ صدیق اکبر کہتے ہیں ان کی جانیں ساری دیکھیں، وہ محبت دیکھیں، دنیا میں کوئی بھی محبت کرنے والا جو محبت کی مثال صدیق اکبر نے قائم کی ہے، کوئی ایسی مثال دنیا میں محبت کی قائم نہیں کر سکتا۔ کہا یا رسول اللہ جب سے آپ نے فرمایا ہے کہ ہم ایک دن ہجرت کریں گے، ایک رات میں ہم نکلیں گے، یا رسول اللہ ابو بکر نے اس رات سے دروازہ بند نہیں کیا۔ کہیں ایسا نہ ہو
کہ میرا محبوب آئے اور اسے دروازہ کھٹکھٹانا پڑے. یا رسول اللہ جب سے آپ نے مجھ سے کہا ہے کہ ہجرت کرنا ہے, کہ ابو بکر نے پیٹھ لگا کر, بستر سے پیٹھ لگا کر ابو بکر نہیں سویا کہ آپ آئے اور مجھے جگائیں. یا رسول اللہ میں ہر رات آپ کا منتظر رہتا تھا, اور یہ 2 اونٹنیاں بھی میں تیار کر کے رکھا ہوں, ایک آپ کے لیے ہے, ایک آپ سوار ہو جائیں, دوسرے پر میں. اللہ کے رسول نے کہا نہیں, یہ جو اونٹنی ہے اس پر میں ایسے نہیں سوار ہوں گا, اس کا میں معاوضہ دوں گا, اس کی قیمت دوں گا. اللہ کے رسول نے قیمت ادا کی اور وہاں سے جو ہے ہجرت کے لیے نکلے ہیں. اب دیکھیے کہ ہجرت کے لیے نکلے, کفار جو ہے وہ در پر ہیں, جان کا خطرہ ہے, جان کا خطرہ ہے, اور ہر کافر اس کوشش میں لگا ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کریں گے. قربان جاؤ صدیق کی صداقت پر اور جانثاری پر اور وفاداری پر, کہ یہاں پر پتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جان لینے کے در پر ہے کفار. حضور کے ساتھ میں نکلے ہیں, کبھی حضور کے آگے چلتے ہیں, کبھی پیچھے چلتے ہیں, کبھی دائیں چلتے ہیں, کبھی بائیں چلتے ہیں. اللہ کے رسول نے جب یہ عادت دیکھی کہا ابو بکر یہ کیا کرتے ہو, کبھی آگے پیچھے کبھی دائیں بائیں ہوتے ہو. کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے خطرہ محسوس ہوتا ہے کہ کہیں کافر آگے سے حملہ نہ کر دے, میں آگے آتا ہوں تاکہ اگر تیر کا وار ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے میرے سینے پر وہ تیر لگے. کہیں مجھے خطرہ محسوس ہوتا ہے, میں پیچھے آتا ہوں کہ اگر کوئی پیچھے سے حملہ کرے تو میری جان پہلے آپ پر قربان ہو. میں دائیں جاتا ہوں کہ اگر دائیں سے کوئی بدبخت ناپاک کوشش کرے آپ پر حملے کی تو پہلے یہ صدیق آپ پر قربان ہو جائے. میں دائیں اور بائیں جاتا ہوں, کہیں ایسا ہو کہ اگر کوئی کوشش کرے, اگر میری 1000 بھی جانے ہو یا رسول اللہ آپ پر قربان ہو. کیا وفاداری ہے, جان بالکل نثار کر دی, جان کو اپنی نثار کر دیا اللہ کے رسول. جان مال ہر چیز, یہ مقام و مرتبہ ملا کیسے ہے. آج تو زکوٰۃ کا 2.5% نکالنے میں جنازہ نکلتا ہے, وہاں 2.5% نکالنے میں لوگ گنتی لگاتے ہیں, نکالوں میں تو اتنا نکل جائے گا, وہاں ایک صدا لگتی ہے محبوب کی اور سارا مال حاضر ہو جاتا ہے. جان بھی حاضر, مال بھی حاضر. اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب 3 کلومیٹر کی چڑھائی ہے غار ثور, جب چڑھنے لگے ہیں, محبوب کے تلووں میں خون جب دیکھا ہے صدیق اکبر نے کہ یہاں تو تلووں کے اندر خون ہے, اللہ کے رسول کو اپنے شانوں پر اٹھایا. شانوں پر ذات پیمبر ہے, صدیق کا پہلا نمبر ہے. شانوں پر ذات پیمبر, یہ شعر میں جو تھا, شانوں پر اپنے کاندھے پر اٹھایا ہے. جب مکہ فتح ہوا تھا اور خانہ کعبہ کے اندر جب بتوں کو گرانے کی باری آئی تھی, حضرت علی نے کہا تھا یا رسول اللہ آپ میرے کندھے پر چڑھ جائیں اور بتوں کو گرا دے. اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ علی تم بار نبوت کو برداشت نہیں کر سکتے, تم میرے کاندھے پر چڑھ جاؤ اور اس کے بعد بتوں کو گرا دو. یہاں نہیں کہا کہ ابو بکر تم بار نبوت کو برداشت نہیں کر سکتے, مقام و مرتبہ دیکھیے اور قربان ہو جائیے صدیق اکبر کی ذات پر کہ کس طریقے سے شانوں پر بٹھا کر اف تک نہ کیا ہے اور غار ثور میں لے کر گئے ہیں. واقعات بہت جو ہے وہ طویل ترین ہے. اب ایک چھوٹا سا نقطہ دیتا ہوں, محبت والے محبت سے سنیں. وہاں پر یہ جو مقام و مرتبہ ملا ہے, یہ جو جلد شفاف ہوا ہے صدیق اکبر کا, تو وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کاندھے پر بیٹھے تھے تو حضور کے قدم ناز, رسول اللہ کے قدم ناز حضرت صدیق اکبر کے سینے سے ٹچ ہو رہے تھے. تو ہم کہنا یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو برکات ہے یہ حضور کے قدموں کی برکت ہے کہ صدیق اکبر کا مقام و مرتبہ اتنا بلند و بالا ہوا کہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق بنا دیا گیا. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَآخِرُ الدَّعْوَانَ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.